السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا۔ سورۃ الفرقان کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن نازل کیا تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بنے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدره تقدیرا۔ وہی ذات جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ بھی کیا۔ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ اور لوگوں نے اس کے سوا معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے، اور وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ خود اپنے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور نہ موت و حیات کے مالک ہیں، اور نہ دوبارہ جی اٹھنے ہی کے مالک ہیں۔ سورۃ فرقان مکی ہے اور اس کے 6 رکوع ہیں۔ اگرچہ بعض سلف نے اس سورت کی ان 3 آیتوں کو مدنی کہا ہے جس کا ذکر اب ہم بیان کریں گے، لیکن اس سورت کا شروع کا حصہ مکی ہے۔ جس سورت کا شروع کا حصہ مکی ہوتا ہے وہ سورت مکی کہلاتی ہے۔ اس سورت کی قرات کے باب میں حضرت عمر اور ہشام بن حکیم کا ایک قصہ ہے جس کا ذکر صحیح بخاری اور مسلم کی حضرت عمر کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے ہشام بن حکیم کو یہ سورت ایسی قرات سے پڑھتے ہوئے سنی جس قرات کے لفظ حضرت عمر کو نئے معلوم ہوئے۔ اس پر حضرت عمر ہشام بن حکیم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آپ نے حضرت عمر کو کہا تم بھی سناؤ، اور ہشام بن حکیم کو کہا کہ تم بھی یہ سورت پڑھ کر سناؤ۔ دونوں نے پڑھ کر سنائی، آپ نے سنی، پھر فرمایا دونوں قراتیں صحیح ہیں کیونکہ قرآن شریف کے جن لفظوں کو ایک طرح سے لے کر 7 طرح تک پڑھے جانے کا حکم ہے، تم دونوں کی قراتیں اس کے مطابق ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم، ترمذی وغیرہ کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت سے پہلے فقط قریش کی بول چال کے مطابق قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ ہجرت کے بعد جب ایسے قبیلوں کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے جن کی زبان پر، جن کی لغہ پر، جن کی بولی پر، جن کی بولی کے ساتھ ساتھ یعنی جس طریقے کی ان کی بولی تھی، قریش کی بول چال کے لفظ مشکل سے چڑھتے تھے، جن کی زبان پر قریش کی بول چال کے لفظ مشکل سے چڑھتے تھے، اس مشکل کے آسان کرنے کے لیے 7 طرح کے مختلف محاوروں میں قرآن کے بعض لفظوں کا پڑھا جانا جائز ہو گیا۔ جبریل علیہ السلام ان 7 محاوروں میں دور کیا کرتے تھے، اور جو صحابہ اس دور کے وقت موجود ہوتے وہ 7 قراتوں کے لفظوں کو جبریل علیہ السلام سے سن کر یاد کر لیا کرتے تھے، اور باقی کے صحابہ کو پھر وہ لفظ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے سے معلوم ہو جایا کرتے تھے۔ جبریل علیہ السلام کے جس دور میں ہشام بن حکیم نے وہ نئے لفظ سنے، اس دور میں حضرت عمر موجود نہیں تھے، اس بات سے ان کا اور ہشام بن حکیم کا جھگڑا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے سے
کہ قرآن 7 قراتوں میں اترا ہے. قرآن کو 7 طریقے سے، بعض حروفوں کو 7 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے سے حضرت عمر کو تسلی ہو گئی. یہ ہشام بن حکیم صحابی کے بیٹے اور مشہور صحابہ میں ہیں. صحیحین میں سوائے اس قصے کے اور کہیں ان ہشام بن حکیم کا ذکر نہیں ہے. حاصل مطلب ان آیتوں کا یہ ہے کہ اس کی آسمان اور زمین میں بڑی برکت ہے، جس نے حق اور ناحق میں فرق بتا دینے کے لیے قرآن اپنے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اس بات سے ڈرائیں کہ جو کوئی اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوگا. پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ کی حکومت سے آسمان و زمین میں کوئی جگہ بھی خالی نہیں ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدرہ تقدیرا. اللہ تعالیٰ کی حکومت سے آسمان و زمین میں کوئی جگہ خالی نہیں ہے، اس واسطے اس کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالم کو اپنی حکمت کے اندازے کے مطابق اس طرح پیدا کیا کہ اس میں اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے. تو جو لوگ اللہ کو صاحب اولاد یا اس کی حکومت میں، اس کی ملکیت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ بڑی غلطی پر ہے، کیونکہ جن کو یہ مشرک اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں انہوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. اللہ کی مخلوقات میں سے انہوں نے کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں داخل ہیں، وہ خود اللہ کی مخلوق ہیں. اس واسطے اللہ تعالیٰ کے کسی کارخانے میں ان کو کچھ دخل نہیں ہے. ہر ایک کا نقصان، نفع، ہر ایک کی موت، زندگی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. مکے کے قحط کے وقت پیچھے آپ آیتوں میں سن چکی ہیں کہ مکے میں قحط جب پڑا تھا اور اس وقت اتنا قحط ہوا تھا کہ سب درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے. مکے کے قحط کے وقت ان مشرکوں کو اپنے بتوں کی بے بسی کا اچھی طرح تجربہ ہو چکا تھا کہ بت ان کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکے تھے. اس پر بھی اب یہ لوگ شرک سے باز نہیں آتے. اس کا سبب یہی ہے کہ اللہ کے علم غیب میں یہ لوگ دوزخی ٹھہر چکے ہیں، اس واسطے ان کو برے کام اچھے نظر آتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کے حوالے سے حضرت علی کی حدیث ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں دوزخی ٹھہر چکے ہیں ان کو ویسے ہی کام اچھے اور آسان معلوم ہوتے ہیں. صحیح بخاری کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے جس میں مکے کے قحط کا ذکر ہے. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے جو لوگ منکر ہیں، جو قیامت کے دن کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں جب مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، وہ قیامت کے منکر ہیں. یہ ان کی بڑی نادانی ہے، کیونکہ یہ لوگ دنیا کے جتنے کام کرتے ہیں ان کا نتیجہ پہلے سوچ لیتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے انتظام میں دنیا کے پیدا کرنے کا یہ نتیجہ قرار پا چکا ہے کہ تمام دنیا کے فنا اور ختم ہو جانے کے بعد جزا و سزا کے لیے قیامت قائم ہوگی. میدان محشر کا دن آئے گا اور یہ دوسرا جہان قائم کیا جائے گا، اور وہ بھی اس لیے ہوگا تاکہ دنیا میں جس نے اعمال کیے ہیں اس کا بدلہ دیا جا سکے، برے اعمال کا برا بدلہ اور نیک اعمالوں کا اچھا بدلہ دیا جا سکے. آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. اور کافر لوگوں نے کہا یہ قرآن تو نرا جھوٹ ہے جسے وہ نبی خود گھڑ کے لایا ہے، اور اس کے گھڑنے میں، اس کے بنانے میں اور لوگوں نے اس کی مدد کی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو بلا شبہ ظلم و زیادتی اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں. وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملا علیہ بکرۃ واصیلا.
اور انہوں نے کہا یہ اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے اپنے لیے لکھوا لیے ہیں اور وہ صبح شام اس پر پڑھے جاتے ہیں۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما، کہہ دیجئے اسے اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہے، بلا شبہ وہ غفور الرحیم ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سے ہرقل بادشاہ روم کا قصہ موجود ہے، جس میں ابو سفیان ہرقل بادشاہ کے پاس گیا تھا اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی شکایتیں کر رہا تھا۔ اس میں ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان سے سوال کیا تھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ نبوت سے پہلے اس محمد نے جس کو تم جھٹلاتے ہو، جس کی شکایتیں کرنے تم ادھر آئے ہو، تو قریش کے لوگوں میں بیٹھ کر اس نبی نے کبھی جھوٹ بولا تھا؟ تم لوگوں نے کبھی دیکھا تھا کہ محمد نے جھوٹ بولا ہے؟ اس کے جواب میں ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، وہ تو امین کے نام سے مشہور ہے اور ہم سب اس کو امین کہتے ہیں۔ اس پر ہرقل نے کہا جو شخص قوم کے لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، اور اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ بولنے کو کیسے روا رکھے گا؟ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ لوگوں کے ساتھ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ ان آیتوں میں مشرکین مکہ کو بے انصاف اور جھوٹا فرمایا جھوٹا کہا گیا۔ ان آیتوں میں بے انصاف اور جھوٹا جو فرمایا، اس کا مطلب اس حدیث سے اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے، جس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ یہ لوگ نبوت سے پہلے 40 سالوں تک جب یہ آزما چکے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزار چکے اور 40 سال تک رہے نبوت سے پہلے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہرگز انہوں نے جھوٹ بولنے کی نہیں دیکھی۔ تو اب نبوت کے بعد ان لوگوں کا اللہ کے رسول کو جھٹلانا اور یہ کہنا بڑا ہی ناانصافی کا کام ہے اور بالکل جھوٹ ہے کہ مکہ کے چند یہودی جو رہتے ہیں وہ صبح شام پچھلی قوموں کے کچھ قصے محمد کو لکھ کر دے دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کفار مکہ کہ مکہ میں جو چند یہودی رہتے ہیں وہ صبح شام پچھلی قوموں کے یعنی پچھلی امتوں کے کچھ قصے جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر دے دیتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی ان باتوں کو اللہ کا کلام بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ قرآن میں جو آسمان و زمین کی غیب کی خبریں ہیں، ان سے تم لوگ سمجھو کہ یہ بات تمہاری سمجھ میں آ سکتی ہے کہ آسمان و زمین کی غیب کی خبریں ہیں، قرآن میں جو آسمان و زمین کی غیب کی خبریں ہیں، ان سے تم سمجھ جاؤ کہ یہ سمجھنے کی کوشش کرو، اور یہ بات تمہاری سمجھ میں آ سکتی ہے اگر قرآن کو تم پڑھو اور اس کو سمجھو کہ یہ قرآن اس اللہ کا کلام ہے جس کو آسمان و زمین کی سب بھید کی باتیں، سب راز کی باتیں معلوم ہیں، اور باوجود اللہ کے کلام کو جھٹلانے کے تم لوگوں پر جلدی سے کوئی آفت نہیں آتی، حالانکہ تم برابر قرآن کو اور اللہ کے رسول کی رسالت کو جھٹلا رہے ہو، لیکن تم پر کوئی بھی آفت نہیں آتی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ ہمیشہ سے یہ ایک عادت اللہ رب العالمین کی رہی ہے کہ نافرمان لوگوں کو پہلے اللہ تعالیٰ اپنی درگزری اور مہربانی سے مہلت دیتا رہتا ہے، پھر اگر مہلت کے زمانے میں وہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہیں آتے تو ان کو پھر کسی وقت بھی عذاب میں پکڑ لیتا ہے۔ اگر مہلت دینے سے باز نہیں آتے تو اللہ فوراً نافرمانی کرنے والوں کو سخت عذاب میں گرفتار کر دیتا ہے۔ یہ حدیث انہو کان غفور الرحیمہ کی گویا تفسیر ہے، جس کا مطلب وہی ہے جو ابھی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے نافرمان لوگوں کو بہت مہلت دیتا ہے، پھر اگر مہلت کے زمانے میں وہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہیں آتے تو ان کو کسی سخت عذاب میں پکڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، چنانچہ 13-14 سال کی مہلت کے بعد بدر کی لڑائی میں اس وعدے کا جو کچھ ظہور ہوا، اس کا قصہ صحیح بخاری اور مسلم کی انس بن مالک سے روایت ہے کہ اس لڑائی میں
جب بدر کی لڑائی ہوئی تو اس لڑائی میں بڑے بڑے قرآن کے جھٹلانے والے کفار کے بڑے بڑے سردار مکہ دنیا میں نہایت ہی ذلت سے مارے گئے اور مرتے ہی عذاب آخرت میں گرفتار ہو گئے، جن کو بتانے کے لیے جب وہ فوت ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب کو ایک گڑھے میں ڈال دو۔ پھر ان کی قبروں کے پاس، ان کی لاشوں کے پاس، اس گڑھے کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اب تم لوگوں نے اللہ کے وعدے کو سچا پا لیا ہے۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، اور انہوں نے کہا اس رسول کو کیا ہوا ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا ہے، اس کی طرف فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرانے والا ہوتا۔ او یلقى الیہ کنز او تکون له جنۃ یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ ڈالا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے وہ پھل وغیرہ کھاتا، اور ظالموں نے مومنوں سے کہا تم تو بس ایک جادوگر شخص کی اتباع کرتے ہو۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں، پس وہ بہک گئے ہیں، لہذا وہ راہ پا ہی نہیں سکتے۔ تفسیر ابن جریر میں اکرمہ اور سعید بن جبیر کی سند سے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں جو شان نزول ان آیتوں کی بیان کی گئی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر تنگ دستی اور فقر و فاقے کی طعنہ زنی کی اور کہا کہ یہ کیسے رسول ہے، ذرا سی چیز بازاروں میں جاتے ہیں خریدنے کے لیے، اگر یہ اللہ کے سچے رسول ہوتے تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کو خوشحال رکھتا۔ مشرکین کی اس طعنہ بازی سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دل پر کچھ رنج پیدا ہوا، کچھ صدمہ پیدا ہوا۔ اس صدمے کا اثر دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی اور فرما دیا کہ شیطان نے لوگوں کو بہکا دیا ہے، اس واسطے یہ بہکی باتیں کرتے ہیں، ورنہ یہ لوگ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر بتلاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ نبی بھی جانتے ہیں، پھر یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام فرشتے تھے، کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، یا غیب سے ان کو خزانہ ملا تھا، یا کوئی فرشتہ ان کے ساتھ رہتا تھا جو ان کے نبی ہونے کی شہادت لوگوں سے ادا کرتا تھا، یا انہوں نے بڑے بڑے محل اور باغ بنائے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اور انبیاء کا حال اہل کتاب میں بھی انہوں نے سنا اور پڑھا ہے کہ کسی نبی میں یہ باتیں نہیں تھیں، جتنے بھی پیغمبر آئے کوئی نبی میں بھی کسی نبی میں بھی یہ باتیں نہیں تھیں۔ پھر سب انبیاء سے انوکھی باتیں جو یہ لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام میں چاہتے ہیں، یہ خواہش اور یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ساری خواہشیں ان کی ایک معجزے کے طور کی خواہش نہیں ہے، وہ صرف معجزہ نہیں چاہتے بلکہ یہ ایک شرارت اور شیطانی حرکت ہے، یہ شیطانی حرکت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی طعنہ بازی کا جواب مختصر طور پر دیا ہے، اور آیتوں میں اس کی زیادہ تفصیل ہے جس کا ذکر ہر ایک موقع پر انشاءاللہ آتا جائے گا۔ اس شان نزول کی سند کو بعض مفسروں نے ضعیف جو کہا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ اس شان نزول کی دو سندیں ہیں، ایک جبیر اور ضحاک بن مزاحم کی سند ہے اور دوسرے سعید بن جبیر اور اکرمہ کی سند ہے۔ پہلی سند ضعیف ہے، اس ضعیف سند سے اس شان نزول کو واحدی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ دوسری سند قوی ہے جس کو ابن جریر نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے، وہی روایت اس تفسیر میں ہم بیان کر رہے ہیں۔ ان آیتوں میں مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو طعنہ بازی کی تھی اس کا حاصل یہ کہ جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں اور ان میں اور ہم میں کچھ فرق نہیں ہے، ہماری طرح یہ بھی کھانا کھاتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ بھی کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں ہم جاتے ہیں، یہ بھی بازاروں میں پھرتے ہیں۔ اگر یہ سچے رسول ہیں تو آسمان سے کوئی فرشتہ ان کے ساتھ رہ کر ان کے رسول ہونے کی صداقت کیوں نہیں بیان کرتا؟
اور تنگ دستی سے چھوٹ جانے کے لیے، بچنے کے لیے ان کو کوئی خزانہ یا عمدہ باغ غیب سے کیوں نہیں مل جاتا؟ پھر فرمایا کہ ان باتوں کے ساتھ مسلمانوں سے یہ بے انصاف لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو ان رسول کا کہنا نہیں ماننا چاہیے تھا، کیونکہ ان پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے، وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ مسلمانوں سے یہ بے انصاف لوگ یہ بھی کہتے ہیں تم میں سے کسی کو ان رسول کا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں ماننا چاہیے تھا، کیونکہ ان پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اس جادو کے اثر سے یہ اپنے آپ کو اللہ کا رسول بتاتے ہیں۔ پھر فرمائے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا کہ یہ مشرک تمہاری شان میں کیا کیا کہتے ہیں، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی معرفت ان کو جو نجات کا راستہ بتایا ہے، جب تک یہ لوگ اس کو نہیں مانیں گے تو اسی طرح کی بہکی باتیں ان کو اچھی معلوم ہوں گی۔ آگے ارشاد ربانی ہے، تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا۔ وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جو اگر چاہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی ایسے باغ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور آپ کے لیے محلات بھی بنا دے۔ تفسیر سفیان ثوری اور تفسیر ابن ابی حاتم وغیرہ میں خصیمہ کی روایت سے جو شان نزول اس آیت کی بیان کی گئی ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تنگ دستی اور فقر و فاقے کی طعنے بازی کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا تھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اگر دنیا کی تنگ دستی سے گھبراتے ہو تو تمام روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ کے حکم سے تمہارے حوالے ہو جائیں گی، اور دنیا میں یہ خوشحالی دینے کے بعد آپ کی عقبہ کے مرتبہ میں، آپ کے آخرت کے مرتبے میں اللہ تعالیٰ کچھ بھی کمی نہیں کرے گا، اور اگر آپ کی مرضی ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خوبی کا ذخیرہ آپ کے لیے عقبہ ہی کے لیے رکھ دے، عقبہ ہی میں رکھ دے، آخرت میں ہی رکھ دے۔ دنیا چند روزہ ہے، اس کو ہر طرح سے کاٹ لو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کے جواب میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ دنیا ہر طرح سے کٹ جائے گی، مجھ کو تو آخرت میں ہر طرح کی خوبی چاہیے، ہر طرح کی خوبی درکار ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ خصیمہ بن الحارث قبیلہ اوس کے انصاری صحابہ میں ہیں، احد کی لڑائی میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ حاصل معنی آیت کے یہ ہیں کہ اگرچہ لوگوں کی خواہش دنیا کے عیش و آرام کی طرف مائل ہے، لوگ خواہش دنیا کی طرف مائل رہتے ہیں، ان کی خواہش کا پورا کرنا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اچھے لوگوں کے واسطے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دے، سب کچھ کر دے، لیکن دنیا کی خوبی اچھے لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ جو اللہ کے چاہنے والے ہیں، جو نیک صالحین لوگ ہیں، وہ دنیا کی خواہش رکھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ دنیا سے بچتے رہتے ہیں۔ دنیا پر تو وہی لوگ مفتون ہوتے ہیں، وہی لوگ ریجھتے ہیں، اور وہی لوگ اس دنیا سے پیار کرتے ہیں جو آخرت کے منکر ہیں، اور ان کا ہمیشہ دنیا پر ہی بھروسہ رہتا ہے، اور دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ تیار کر کے رکھی ہے۔ جس کسی کو جس قدر آخرت کا یقین زیادہ ہے، اسی قدر وہ دنیا سے بیزار رہتا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کا جس قدر یقین تھا وہ بیان سے باہر ہے، اسی واسطے باوجود پیغام الہی کے آپ نے دنیا کی خوشحالی کو پسند نہیں فرمایا، کیونکہ یہ بات معلوم تھی کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو دوست رکھتا ہے ان کو وہ دنیا کی محبت نہیں دیتا، اور دنیا میں ان کو پھنسانا نہیں چاہتا۔ چنانچہ معتبر سند سے طبرانی اور مستدرک حاکم میں ابو سعید خدری سے جو روایتیں ہیں
ان کا مطلب ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے اس کو دنیا سے اس طرح بچاتا ہے، جس کو اللہ دوست رکھتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس کو دنیا سے اس طرح بچاتا ہے جس طرح کوئی رشتہ دار اپنے بیمار رشتہ دار کو بد پرہیزی سے بچاتا ہے۔ معتبر سند سے ترمذی میں ابو امامہ سے روایت ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکے کے پہاڑوں کو سونے کا پہاڑ بنا کر میرے ساتھ رہنے کا حکم میری مرضی پر چھوڑ دیا تھا۔ یعنی جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا کر ہم ان کو آپ کے ساتھ رکھتے ہیں، کیا آپ اس سے راضی ہیں؟ لیکن میں نے اپنی مرضی یہ ظاہر کی، میں نے یہ جواب دیا کہ یا اللہ، مجھ کو بس ایک دن کھانا ملے اور ایک دن فاقہ ہو۔ جس دن کھانا ملے اس دن میں تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن فاقہ ہو اس دن میں تیرا صبر کروں، تیرے ساتھ صبر کروں، تو دونوں کے اجر کا مجھ کو موقع مل جائے۔ حسیمہ بن الحارث کی روایت سے شان نزول جو بیان کی گئی ہے، اس کو ان روایتوں سے پوری تقویت پہنچتی ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، جس میں وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر میں کبھی 2 دن ایسے نہیں گزرے جن میں آپ نے پیٹ بھر کر جو کی روٹی کھائی ہو، جو کے آٹے کی روٹی کھائی ہو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی۔ اس حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر کے کھانے کا حال اچھی طرح، آپ کی گزر بسر کا حال اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کی زندگی، آپ کی حیات زندگی کیسی گزری ہے اور آپ نے تمام عمر کیسے گزاری ہوگی۔ پھر آپ کے لباس کا بھی آتا ہے حدیث میں کہ آپ نے کس طرح کا لباس پہنا، تو سبحان اللہ، اور آپ کے پاس کتنا لباس تھا، آپ کتنا فکر و فاقہ کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو گھر میں آتے تھے اور پوچھتے تھے کھانے کے لیے کچھ ہے، تو بیویوں سے پوچھتے تھے، ازواج مطہرات سے، تو وہ کہتی تھیں یا رسول اللہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو آپ فرماتے تھے کھانے کے لیے کچھ نہیں تو آج میں روزہ ہی رکھ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے، بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، لیکن انہوں نے قیامت کو جھٹلایا اور ہم نے اس شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے دہکتا جہنم تیار کر کے رکھا ہے۔ اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، جب وہ ان مجرموں کو دور دراز جگہ سے دیکھے گا تو وہ اس کا غضبناک ہونا اور چیخنا چلانا سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب وہ زنجیروں میں جکڑے اس کی کسی تنگ جگہ میں جھونکے جائیں گے تو وہ وہاں ہلاکت کو پکاریں گے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، کہا جائے گا تم آج ایک ہلاکت کو مت پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگ دستی پر جو طعنہ زنی کرتے تھے، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیتوں میں فرمایا ہے۔ ان آیتوں میں فرمایا ان لوگوں کی یہ طعنہ زنی کی باتیں معجزہ مانگنے کی، معجزہ دیکھنے کی خواہش کے طور پر نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونے اور حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہونے کے یہ لوگ منکر ہیں۔ اس واسطے آخرت کی بہتری کو یہ لوگ طعنے پر اور مسخرہ پن کی باتوں میں اڑا دیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے لوگوں کے لیے دوزخ کی آگ کو خوب دہکا کر تیار کر کے رکھا ہے۔ صحیح سند سے ترمذی میں ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ دوزخ کی آگ میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کی بینائی کی قوت پیدا کی ہے جس سے وہ مشرکوں، ظالموں، مصوروں کو دیکھ کر قیامت کے دن پہچان لے گی۔ آیتوں میں یہ جو ذکر ہے کہ دوزخ کی آگ گناہگاروں کو دیکھتے ہی جھنجھلانا اور چلانا شروع کر دے گی، اس حدیث سے دوزخ کے دیکھنے کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے، جس کا حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ میں قوت بینائی پیدا کی ہے، یعنی آنکھ ہے جس سے وہ
آگ جو ہے وہ لوگوں کو دیکھ لے گی، اس کو بینائی دی ہوئی ہے۔ دوزخ کی آگ میں قوت بینائی پیدا کی گئی ہے، جس سے وہ قیامت کے دن گناہ گاروں کو دیکھتے ہی پہچان لے گی۔ یہ دوزخ کا جھنجھلانا اس وقت ہوگا جس وقت اس کو 70,000 نکیلیں لگامیں لگا کر محشر کے میدان میں لایا جائے گا، جس کا ذکر عبداللہ ابن مسعود کی صحیح مسلم کی روایت میں ہے۔ سورۃ الحاقہ میں انشاءاللہ آئے گا کہ ایسے لوگوں کے گلے میں توق ڈالا جائے گا اور 70 گز کی ایک زنجیر میں ان کی جماعت کو جکڑ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اس سے مکاناً ضیقاً کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے، جس کا حاصل یہ کہ زنجیر میں جکڑ دیے جانے کی وجہ سے ایسے لوگوں کی جماعت دوزخ کی تھوڑی سی جگہ میں پڑی رہے گی، یعنی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر باندھ کر ان کو پھینک دیا جائے گا۔ پھر فرمائے دوزخ کے عذاب کی تکلیف سے ایسے لوگ بہت کچھ چلائیں گے، پچھتائیں گے، مگر بیکار ہوگا ان کا چلانا اور پچھتانا، ان کے کچھ بھی تو کام نہیں آئے گا۔ صحیح بخاری کے حوالے سے ابو ہریرہ کی روایت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب سب کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس جہاں کو پیدا کر دیا تو جو لوگ دوبارہ پیدا کیے جانے کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پورے جہان کو پیدا کر دیا، اور بہت سے لوگ دوبارہ پیدا کیے جانے کے یعنی قیامت کے دن کے اور دوبارہ زندہ کیے جانے کے کا انکار کرتے ہیں، منکر ہیں، وہ بڑے نادان ہیں، کیونکہ معمولی عقل کا آدمی بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ جو کام ایک دفعہ کیا جاتا ہے اس کو دوبارہ کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین پیدا کرنے پر قادر ہے، جس نے ایک دفعہ کر دیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا، دوبارہ چیز کو بنانا کیا مشکل ہے۔ لیکن سبحان اللہ، یہ ان کی عقلوں میں بات نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن اہل دوزخ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، قیامت کے دن اہل دوزخ پر طرح طرح کی سختیاں ڈالی جائیں گی۔ ان سختیوں میں سے یہ بھی ایک سختی ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ صحیح سند سے بعث و نشور بحقی میں انس بن مالک کی روایت ہے، اس آیت کی تفسیر آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے شیطان کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کے تمام شیاطین اور سارے اس کے پیروکار، اس کو ماننے والے، اس کے پیچھے چلنے والے کھڑے کیے جائیں گے، اور ان سب سے پہلے شیطان کو ایک آگ کا لباس پہنایا جائے گا، اور پھر سب اس کے ساتھیوں کو بھی آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ اس وقت شیطان اور اس کے ساتھی اپنی ہلاکت کی حالت پر افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہم تو ہلاک ہو گئے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ایک ہلاکت کو کیا پکارتے ہو، ایک ہلاکت تھی نہیں تم کو جھیلنی، ابھی تو تمہیں طرح طرح کی ہلاکتیں بھگتنی ہیں اور طرح طرح کے عذاب، دوزخ کی مصیبت جھیلنی پڑے گی۔ اللہم احفظنا، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ صحیح بخاری مسلم کے حوالے سے انس بن مالک کی حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوزخ کے عذاب کا جو کچھ حال مجھ کو معلوم ہے، دوزخ کے عذاب کا جو حال مجھ کو معلوم ہے، اگر وہ حال پوری طرح سے اگر تم سب کو لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لوگ دنیا کے سب کام چھوڑ کر ہر وقت روتے رہیں۔ اس حدیث سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ آگ کا لباس پہنائے جانے کے بعد دوزخ کے طرح طرح کے عذابوں کی مصیبت جو شیطان اور اس کے ساتھیوں کو بھگتنی پڑے گی، اس کے ساتھی چاہے وہ انسان ہوں چاہے شیاطین ہوں، ان سب کو بھگتنی پڑے گی جو شیطان کے پیچھے لگ کر سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں اور شیطان کے راستے پر لگ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نہیں کرتے، تو وہ سارے عذاب طرح طرح کے بیان سے باہر ہیں، کیونکہ دنیا کا انتقام قائم رہنے کی غرض سے اللہ تبارک و تعالی نے اس مصیبت کا حال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لوگوں کو بتا دیا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے قل اذلک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا، کہہ دیجئے کیا یہ عذاب زیادہ بہتر ہے یا ابدی جنت جس کا متقین کو وعدہ دیا گیا ہے، وہ ان کے لیے جزا اور واپسی کی جزا ہے، اس میں ان کے لیے ہوگا لهم فيها ما يشاءون خالدين
كان على ربك وعدا مسئولا، اس میں ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ وہاں رہنے والے، یہ آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو قابل درخواست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین قیامت کا اور ان کے لیے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منکرین قیامت کا اور ان کے لیے دوزخ کے تیار کیے جانے کا ذکر فرمایا تھا۔ اب ان آیتوں میں فرمایا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ان کے انکار سے اللہ تعالیٰ کا انتظام تو نہیں بدل سکتا، انتظام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں پلٹنے والا۔ اب ان لوگوں کو یہ بتلانا چاہیے کہ انتظام الہی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہے اس وقت قیامت قائم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ان کو اس دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا، جھونک دیا جائے گا، جو ایسے لوگوں کے لیے اس طرح دہکائی گئی ہے کہ اس کی تیزی دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ ہے۔ تو یہ دوزخ کی آگ بہتر ہے یا پرہیزگار لوگوں سے جس جنت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وہ بہتر ہے؟ صحیح بخاری و مسلم سے ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ دوزخ کی آگ کی تیزی دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ ہے۔ پھر فرمایا یہ جنت وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی معرفت، اپنے رسولوں کے ذریعے پرہیزگار لوگوں سے وعدہ کیا ہے، جس وعدے کے پورے ہونے کی دعا پرہیزگار لوگ مانتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک کام میں لگے رہنے اور برے کام سے بچنے کو پرہیزگاری کہتے ہیں۔ متقون وعد المتقون، وہ متقون لوگ کون ہیں؟ نیک کام میں لگے رہنے والے اور برے کاموں سے بچنے والے پرہیزگار کہلاتے ہیں۔ صحیح بخاری کے حوالے سے ابو ہریرہ کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے مزاج میں پرہیزگاری زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت بھی زیادہ ہے۔ اللہ ہم کو پرہیزگار بنا دے، اللہ ہم کو متقی بنا دے۔ آیتوں میں یہ جو ذکر ہے کہ پرہیزگار لوگوں سے جنت کا وعدہ کیا گیا، اس کا مطلب اس حدیث سے اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن پرہیزگاری ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی دوزخ کے عذاب کی ذلت سے بچ کر جنت میں داخل ہونے کی عزت حاصل کر سکتا ہے، اور جس قدر پرہیزگاری آدمی کے مزاج میں زیادہ ہوگی جنت میں ویسا ہی اعلیٰ درجہ جنت کا اس کو ملے گا۔ کس لیے؟ اس واسطے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، اور جس دن اللہ انہیں اور ان کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا، پھر ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی راہ سے بھٹک گئے تھے، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمارے لائق نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کارساز بنائیں، بلکہ تو نے انہیں سامان زندگی دیا، ان کے باپ دادا کو بھی دیا، حتیٰ کہ وہ تیرا ذکر بھول گئے اور وہ لوگ ہلاک ہونے والے تھے۔ اللہ فرمائے گا اے کافروں، پس تحقیق انہوں نے تو تمہیں جو تم کہتے تھے جھٹلا دیا، لہذا اب نہ تم اپنے آپ سے عذاب ٹالنے کی طاقت رکھتے ہو۔ فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا۔ نہ تم اپنے آپ سے عذاب ٹالنے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو، اور تم میں سے جو شخص ظلم شرک کرے گا تو اسے ہم بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، اس سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، سب کچھ اس کو معلوم ہے، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے، لیکن میدان محشر کی تمام مخلوقات کے
روبرو مشرک لوگوں کو شرمندہ کرنے کے لیے ملائکہ، حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ اور بتوں سے غیر سوائے خدا کے جس کسی کو مشرک لوگوں نے دنیا میں اپنا معبود ٹھہرا رکھا ہے، ان سب سے قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جمع کر کے پوچھے گا، کیا تم نے ان مشرک لوگوں کو شرک کا طریقہ سکھایا تھا؟ تم نے کہا تھا کہ ہماری عبادت کرنا، ہم کو پوجنا، ہمارے آگے سجدے کرنا، ہماری نظر و نیاز کرنا۔ وہ سب اس سے انکار کر دیں گے اور اپنی بیزاری، یہ قیامت کا حال، اپنی اس بیزاری، یہ قیامت کا حال اپنی بیزاری ظاہر کر دیں گے۔ یہ قیامت کا حال مشرکوں کو دنیا میں اس لیے بتایا ہے کہ مشرک اپنی غلطی کو سمجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ مشرکوں کو یہ واضح کر کے بتا رہا ہے تاکہ مشرک اپنی غلطی کو سمجھ جائیں اور جان جائیں کہ خدا کے سوا جس کو انہوں نے اپنا معبود ٹھہرایا ہوا ہے وہ معبود ان کے قیامت والے دن کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، بلکہ مصیبت کے وقت صاف جواب دے دیں گے۔ پھر جو چیز مصیبت کے وقت ہی کام نہ آئے اور کچھ نفع نقصان اس کے اختیار میں نہ ہو، اس کو معبود بننے کا کیا حق حاصل ہے؟ اولاد آدم میں سے جن صالحین، جن بزرگان دین، جن اولیاء لوگوں کی مورتوں کو، صورتوں کو مورتوں کی شکل بنا کر یہ مشرک پوچھتے ہیں، بہت سے مورتوں کو پوچھتے ہیں، بہت سے قبر والوں کو پوچھتے ہیں، وہ اچھے لوگ قیامت کے دن ان مشرکوں سے بیزاری ظاہر کر دیں گے۔ اس کا ذکر سورۃ یونس میں بھی گزر چکا ہے تفصیل سے، اور فرشتوں کی بیزاری کا حال سورۃ سبا میں بھی انشاءاللہ آئے گا۔ حاصل مطلب ان آیتوں کا یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان منکر قیامت، بت پرستوں جو قیامت کے منکر ہیں، قیامت کے دن کو نہیں مانتے، بت پرستوں اور جھوٹے معبودوں سب کو اکٹھا کرے گا اور ان جھوٹے معبودوں سے پوچھے گا، کیا تم نے اپنی مورتوں کی پوجا کے لیے، جو ان کی مورتوں کی، ان کی صورتوں کی انہوں نے مورتیں بنا لی، اپنی مورتوں کی پوجا کے لیے ان بت پرستوں سے کہا تھا، یا یہ بت پرست خود ہی بت پرستی میں لگ گئے تھے؟ تو سب مورتوں کی اصل صورتیں صالحین ان کو جمع کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا، تو وہ ان مشرکوں کے شرک سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر دیں گے اور کہیں گے، اللہ تجھ کو تو خوب معلوم ہے، ہم تو خالص دل سے تجھ کو ہی پوجا کرتے تھے، تیری عبادت کرتے تھے، تیرے ہی آگے سر جھکاتے تھے، پھر ہم سے یہ کام کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان لوگوں سے اپنی مورتیں بنانے کا کہتے اور ہماری مورتوں کو بنا کر پوجنا، ہم ان کو یہ نصیحت کر کے آتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو تیرے سوا ہم اپنی پوجا کی دعوت دیتے اور کہہ کے آتے، ہم تو خوش تیرے پوجنے والے تھے، تیرے پیدا کیے گئے تھے، تیری مخلوق تھے، ہم ان کو کیسے کہہ سکتے تھے کہ تم ہماری پوجا کرنا؟ پھر کہیں گے، یہی صالح لوگ کہیں گے کہ اللہ تو نے دنیا میں ان کو خوشحالی اور تندرستی جو دی تھی، بہت سارا مال دے دیا تھا، خوشحالی دے دی تھی، بہت دولت سے نواز دیا تھا، ہر نعمت سے نواز دیا تھا، اس کے نشے میں آ کر یہ تیری یاد سے غافل ہو گئے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ ان مشرکوں کو قائل کرنے کے لیے فرمائے گا، سوائے اللہ کے جن کی تم پوجا کرتے تھے وہ تو تم کو جھٹلا چکے، جن کی تم پوجا کرتے تھے، جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے وہ تو تم کو جھٹلا چکے۔ اب تم شرک کی سزا کے عذاب کو نہ خود ٹال سکتے ہو، نہ کوئی دوسرا تمہاری اس میں مدد کر سکتا ہے۔ شرک کی برائی جتانے کے لیے اللہ تبارک آگے مسلمانوں کو مخاطب ٹھہرا کر فرمائے کہ اسلام کے بعد تم میں سے شرک کی برائی بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم بھی اسلام لانے کے بعد کوئی شرک میں گرفتار ہوگے اور شرک کرو گے تو قیامت کے دن اس کو بھی وہی سخت عذاب بھگتنا پڑے گا جو منکر اسلام مشرکوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ واللہ اعلم۔ حدیث بخاری و مسلم میں ہے ابو ہریرہ سے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پہچان کے کچھ لوگ حوض کوثر پر سے گزریں گے، حوض کوثر پر آئیں گے، کچھ لوگ، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے اور آپ ان کو پہچان لیں گے تو آپ ان کو آواز دے کے کہیں گے کہ آؤ پانی پلانے کے لیے، آپ لوگوں کو آواز دیں گے تو فرشتے آگے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ اسلام سے پھر گئے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو وہاں سے دور کرنے کے لیے کہیں گے کہ میری نظروں سے ان کو دور کر دو، سحقا لمن غیر بعدی، سحقا لمن غیر بعدی، آپ فرمائیں گے ان کو میری نظروں سے دور کر دو، انہوں نے
انہوں نے ایک تو یہ اسلام سے پھر گئے تھے، اوپر سے انہوں نے دین میں نئے کام پیدا کر لیے تھے. آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے بلا شبہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا کہ کیا تم صبر کرتے ہو، اور آپ کا رب سب کچھ خوب دیکھ رہا ہے. مشرکین جو کہتے تھے کہ اگر یہ سچے رسول ہوتے تو نہ کھانا کھاتے نہ بازاروں میں پھرتے، اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کھانے کا کھانا اور بازاروں میں پھرنا رسولوں کے منصب کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ سب رسول بشر ہوئے ہیں. سارے رسول بشر ہیں، انسان ہیں، عبد ہیں، اور کھانے کا کھانا بشر کا خاصہ ہے. اگر بشر کھانا نہ کھائے تو مر جائے. یہ لوگ ملک شام کے سفر میں اہل کتاب سے سن چکے ہیں کہ پچھلے سب رسول بشر تھے، اور یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ کھانا کھانا ہر بشر کے لیے، ہر انسان کے لیے ایک لازمی بات ہے. اس پر بھی یہ سب جاننے کے باوجود یہ لوگ شرارت سے نبی علیہ السلام میں اس ایک انوکھی بات کو چاہتے ہیں. پھر فرمایا خوشحالی اور تنگ دستی کا فرق اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں میں رکھا ہے وہ صرف آزمائش کے لیے رکھا ہے. کسی کو اللہ نے خوشحال کیا ہے اور کسی کو فقیر کیا ہے، کسی کو وسط دیا ہے، تنگ دست کیا ہے، کسی کو فقیر بالکل بنا دیا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے رکھا ہے کہ دیکھتے ہیں خوشحالی کی حالت میں انسان کہیں اترا تو نہیں رہا، جس کو میں نے مال و دولت سے زیادہ نوازا ہے کہیں یہ اترا تو نہیں رہا، کہیں فخر و تکبر تو نہیں کر رہا. بس یہ دیکھنا چاہتا ہے. اور کون شخص تنگ دستی کی حالت میں، فقیری کی حالت میں، محتاجگی کی حالت میں صبر کرتا ہے؟ ان دونوں میں سے کون صبر کرتا ہے؟ صحیح مسلم کے حوالے سے صہیب رومی کی حدیث ہے کہ خوشحالی کے وقت صبر کرنا ایماندار لوگوں کا کام ہے. پھر فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں، اکڑنے والوں اور صبر کرنے والوں کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے. کوئی چیز اس کی نظر سے غائب نہیں ہے. قیامت کے دن ہر ایک کے عمل کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جزا اور سزا کا فیصلہ سنائے گا.